السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ جلدی تو نہیں، لیکن آج میں تھوڑا جلدی آ گئی، روز کی بنسبت کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ اتنے دنوں سے تو آپ کو لیٹ ہی مل رہی تھی، تو آج آپ کو تھوڑا سا 1 گھنٹہ جلدی مل جائیں گی، کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے 2 بجے کے بھی بعد ایپیسوڈ مل رہے ہیں، اور آج آپ کو 2 ایپیسوڈس ملیں گی کیونکہ بیچ میں 1 دن ایپیسوڈ نہیں آئی تھی، تو پھر دھوکا ہو جاتا ہے، تو عریج اپنے ریڈرز کے ساتھ دھوکا نہیں کرتی۔ تو ہم شروع کریں گے آج کے ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے ہم اناؤنس کرتے ہیں ہمارے پچھلے ہفتے کے بیسٹ ریویو سٹارز کو۔ تو میرے سٹار ہیں صبا ملک، آف کورس سب سے پہلے تو انہی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ان کے تو ہمیشہ بیسٹ سٹارز ہوتے ہیں۔ ایک حرم فاطمہ ہیں جو فیس بک پہ ریویو دیتی ہیں، مجھے نہیں پتہ یہاں پہ ان کی آئی ڈی کون سی ہے، تو ان کے ریویوز ہوتے ہیں سیکنڈ پہ سب سے بیسٹ ریویوز۔ اس کے بعد ہماری پیاری سی تارا رانی، ان کے کامنٹس ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنی کچھ پرابلمس میں تھی، تو میں آپ لوگوں کو ونرز نہیں بتا سکی، تو اس کے لیے سوری۔ اس کے علاوہ مجھے ہنا پنجاری کے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہنا آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کاسٹ ہے یا نام، تو میں نے آپ کا لیا ہے، لیکن وہ کاسٹ ہے آپ کی، آپ نے بس ایویں لیا ہوا ہے، یہ نام رکھا ہوا ہے پنجاری۔ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں سنا۔ مائنڈ مت کیجیے گا کہ یہ ایسا ویسا کچھ بول رہی ہے، نہیں، میں کچھ غلط نہیں بول رہی، میں نے ورڈ پہلی دفعہ سنا ہے، اسی لیے میں جاننا چاہتی تھی اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ پنجتن پاک آفیشیل، ان کے علاوہ رضوان احمد، اور بھی بہت سارے لوگ جو کہ بہت پیارے کامنٹس کرتے ہیں۔ آئی لو یو آل، اور آپ سب کے کامنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں، لیکن حرم فاطمہ جو کہ فیس بک پہ ریویو دیتی ہیں، ان کے کامنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ اور میری موسٹ فیوریٹ ہیرا خان واپس آ گئی ہیں، میری انڈین سٹار، تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ بیک، اور ویلکم بیک۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ یہیں پہ رہو، اور بہت مبارک ہو آپ نے جو اپنا ایگزام کلیئر کیا ہے اس کے لیے، اور انشاءاللہ اب مجھے آپ دیکھنے کو ملیں گی، یہی میرے لیے بہت ہے۔ تو یہ میری بہت پرانی ریڈر ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اور یہ ہماری واپس آ گئی ہیں۔ تو اب ہم مزید باتیں نہیں کرتے، بس اس ایپیسوڈ کے بعد میں نے رومانٹک ایپیسوڈ بھی ریڈ کرنی ہے، جو آپ سب کے لیے اسپیشل ایپیسوڈ آئی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ویسے وہ والی ایپیسوڈ اسپیشل مرم فیصل بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے مرم قائزان ہی لکھی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ہم آج کی، وہ صرف جوک تھا، میں بس ایسے ہی میں نے پوسٹ لگا دی، لیکن کچھ میری آڈینس تھوڑا جذباتی ہو گئی، یار وہ صرف مذاق تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائٹر مرم قائزان کو چھوڑ کے مرم فیصل لکھنے بیٹھ جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ڈونٹ وری۔ جو لوگ تو مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں لکھنا تھا۔ پلیز آپ لوگ وہ نہ ہوں، میں نے صرف مذاق میں ایسے بول دیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ لوگ بس ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ میرے خیال میں ایک تو میں باتیں کرنے میں بہت ٹائم ویسٹ کر دیتی ہوں، اور میرا منہ بند ہی نہیں ہوتا۔ خیر، مرم قائزان کس نمبر 17، تحریر عریج شاہ۔ وہ اسے اپنی باہوں میں موجود یہ ڈری سہمی سی لڑکی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا کانپتا وجود اسے اپنی طرف پوری طرح متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے چہرے کو بھرے اس کے ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن قائزان کاظمی کے دل میں اترنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ 4 سال پہلے کا منظر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ وقت یاد کرتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے۔ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم نے میری طرف نہیں دیکھنا؟ اس کی بند آنکھوں پر ہلکے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے
اس نے آنکھیں کھول کر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ قائزان نے گھورا تھا اس کے معصوم چہرے کو، جبکہ اس کی انگلیوں کی پروں کی حرکت اب تک جاری تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً یہ عمل اسے سکون دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی یہ حرکتیں مرم کی جان ہلکان کیے ہوئے تھیں۔ اپنے چہرے پر حرکت کرتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کا دل مزید تیزی پکڑ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو مرم، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تھا، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، آنکھیں کھولو مرم، لگتا ہے تمہارے کان میں میری آواز نہیں گئی شاید۔ وہ اس دفعہ سختی سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی پکڑ بھی تھوڑی سخت ہو گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مرم کی آنکھیں اگلے ہی لمحے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں پانی سے بھر رہی تھی۔ وہ رونے کی تیاری نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھیں تھیں ہی کانچ جیسی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کبھی بھی آنسو چھلک پڑیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں کی ساری کہانیاں سمجھ چکا تھا۔ اب اسے اس کی آنکھوں کے راز سمجھ آ گئے تھے۔ اتنا ناپسند ہوں میں کہ اپنے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی مجھے؟ وہ اس کے چہرے کو یوں ہی اپنے ہاتھوں میں قید کیے سوال کر رہا تھا۔ مرم نے زبان کھولے بنا ہی اپنے سر کو نفی میں حرکت دی تھی۔ منہ سے بولو، تمہارے چہرے اور آنکھوں کی زبان کو جتنا سمجھ سکتا تھا سمجھنے کی کوشش کر چکا ہوں۔ تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں، تمہارے لفظوں میں اپنا نام سننا چاہتا ہوں، تمہارے منہ سے اپنے من چاہے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ باتیں کیوں نہیں کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں؟ اس نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ ہاں، باتیں۔ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن جاسوسیاں کرنے میں ماہر ہو۔ بلکہ نہیں، اس میں بھی تم زیرو ہو۔ جاسوسی اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح تم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاسوسی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ سامنے والے کو ہم نے پتہ نہیں لگنے دینا ہوتا کہ ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہارا تو الٹا ہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ جاسوسی کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ تم فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مطلب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ اتنی بے وقوف تھی کہ اس کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کیے جا رہی تھی؟ لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔
ممکن تھا کہ وہ اسے باتوں میں پھنسا رہا ہو. اسے فوراً اس بات سے انکار کر دینا چاہیے. کہیں وہ اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. میں تو صرف گھر دیکھ رہی تھی. آپ کا گھر بہت اچھا ہے. قسم سے میں نے دروازے کے اوپر بنے اس ڈبے کے بیچ میں کیمرے کو نہیں دیکھا، اور میں نے بھائی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. وہ جلد بازی میں بولی تھی، جبکہ قائزان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا. ہاں مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں دیکھا، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ دروازے کے اوپر خفیہ کیمرہ لگا ہے. لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، جب تک کوئی بندہ غور سے اس جگہ کو نہ دیکھے، ان شارٹ جاسوسی نہ کرے، تب تک وہ بندہ جان نہیں سکتا کہ وہاں کوئی کیمرہ لگا ہے. خیر تم تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہو. ریلیکس ہو جاؤ. فی الحال ہم یہ باتیں نہیں کرنے والے. تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے کان کی لو پر آہستہ سے اپنی انگلی کو حرکت دیتا اسے ریلیکس کر رہا تھا. وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ سانس بھی لیتی تو وہ محسوس کر سکتا تھا. اس کے اوپر جھکے وہ اس پر اپنا سایہ بنائے ہوئے تھا. شاید وہ اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ الگ بات تھی کہ اس کا اتنے قریب آ جانا ہی اسے انکمفرٹیبل کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت ہمت سے اس کی پناہوں میں پڑی ہوئی تھی اور اپنی پچھلی باتوں پر غور کر رہی تھی. وہ کتنی بے وقوف تھی. اس نے خود ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ دروازے کے اوپر موجود کیمرے کے بارے میں جان چکی ہے، اور اس کا بھائی بھی جان گیا ہے. لیکن وہ اس سے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس نے اس کا راز کھولنے کی کوشش کی تھی. یقیناً اسے یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن وہ تو بالکل ریلیکس تھا. چکن قیمہ اور مٹر میں بہت اچھا بناتی ہوں. آپ کھائیں گے میرے ہاتھ کا؟ آپ کو بہت بہت پسند آئے گا. وہ یقین دلا رہی تھی. تم پیار سے کھلاؤ گی تو کیوں نہیں کھاؤں گا. لیکن فی الحال ہم کوئی اور بات کرتے ہیں. فی الحال تو میرا موڈ تمہیں ہی کھا جانے کا بن رہا ہے، لیکن میں بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا. اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ لنچ کرنے تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں. ویسے بھی ٹھیک سے ناشتہ تم نے کیا نہیں ہے، اور خالی پیٹ مجھ جیسے انسان کو برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. شاید میں اس دنیا کے ہر شخص کے لیے ظالم ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں بن سکتا نا. تمہارے ساتھ معاملات کچھ الگ ہیں. ویسے تمہیں مجھے تھینک یو کہنا چاہیے. تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا اور میں تمہیں تقریباً 2 گھنٹوں کا وقت دے رہا ہوں. وہ جیسے احسان کر رہا تھا. تمہیں پتہ ہے میں کبھی کسی کو اتنا وقت نہیں دیتا، کیونکہ وقت دینا میرے لیے بالکل بے وقوفی والی بات ہے. لیکن پھر بھی دیکھو نا، تمہارے ایک بار کہنے پر مجھے تمہارے لیے وقت نکالنا پڑا. حالانکہ میرے جذبات اس وقت ایسے ہیں کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر
یہ ساری دوریاں مٹا دینا چاہتا ہوں. اپنی ساری تشنگی، ساری جنونیت میں تم پر وار دینا چاہتا ہوں. میں تمہیں اپنی باہوں کے اپنی محبت کے ہر ایک لفظ سے روشناس کروانا چاہتا ہوں. میں تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہوں. میرے جذبات اس وقت کتنے مؤثر ہیں یہ میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود سے زیادہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. آج تک میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو میرا دل چاہتا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں میرے دل کا سسٹم ہی الگ ہے. اپنی ساری بے قراریاں خود تک رکھے میں نے تمہاری بات کو اہمیت دی ہے. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا جبکہ مریم بس اسے سن رہی تھی. کتنا بڑا احسان کیا تھا اس نے. وہ اس سے اس رشتے کے لیے 3 مہینے مانگنا چاہتی تھی اور وہ 2 گھنٹے اس سے دور رہ کر اس پر احسان جتا رہا تھا. مجھے 3 مہینے کا وقت، بس 2 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، یہی بہت ہے. اس سے زیادہ 1 سیکنڈ اور نہیں بیوی. بنایا ہے تمہیں اپنے نکاح میں رکھ کر. تم سے جاسوسیاں نہیں کروانی میں نے. اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ. 2 گھنٹے میں اپنا مائنڈ اچھی طرح میک اپ کر لو اور خود 2 گھنٹے کے بعد تم مجھے میری بیوی کے حسین روپ میں ملو، جسے دیکھ کر میں تمہارا مزید دیوانہ ہو جاؤں. جہاں تک تم سے دور رہنے کی بات ہے تو یہ 2 گھنٹے میرے کانٹوں پر گزریں گے. میں تھوڑی دیر اپنے کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں. تب تک تم ایسا کرو کہ تھوڑی انفارمیشن اور لے لو اپنے بھائی کو دینے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ کل پھر سے تم سے ملنے کے لیے آ جائے، تو اسے بتانے کے لیے تمہارے پاس کچھ تو نیا ہونا چاہیے. ویسے یہ جو سامنے الماری ہے نا، اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن کیمروں کی انفارمیشن لے کر تمہارا بھائی کیا ہی کر لے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ گھر کا وہ حصہ ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر تمہیں میرے خلاف کوئی ثبوت مل سکے، ورنہ ان کیمراز میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی بات ختم کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے الماری کی طرف دیکھنے لگی. صرف الماری پہ ہی نہیں بلکہ اسے سامنے کھڑکی کے سائڈ پر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا نظر آیا تھا. کمرے کے اندر اتنے کیمرے تھے تو اس گھر میں نہ جانے کتنے ہونے والے تھے. وہ اپنے ہی گھر کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتا تھا. کیسا شخص! یہ شخص بہت الجھا ہوا تھا. وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا بھائی اس سے کس طرح کی انفارمیشن لینا چاہتا تھا. اب تو اسے ان کیمراز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر.
وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو سلوٹ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے اشارے پر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام آفیسر یاور، مجھے آپ ہی کے آنے کا انتظار تھا۔ معذرت، میں کچھ دن آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ آپ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کیسے بھی قائزان کاظمی کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ آپ اس کے گھر سے ہو کر آئے ہیں۔ جی سر، ایسا ہی ہے۔ میں نے قائزان کاظمی کے گھر کے اندر تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ میں نے اس کے گھر کو دیکھا ہے۔ میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سر، جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ اس گھر میں ابھی آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ٹھکانہ شہر کے بیچوں بیچ تھا، جہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن اس کی دہشت سے کانپتے ہیں۔ سر، یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، لیکن مین چیز ثبوت ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور جن لوگوں نے اس کی شکل دیکھی ہے وہ اس کے خلاف بات تک کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آدمی اتنا خطرناک ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں ان کی لاشیں تک کبھی نہیں ملتی۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ وہ اسے سن رہے تھے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس کیس میں تم کچھ ایسا کرنے والے ہو جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جی سر، میں کرنے والا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ چیز بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں پہلے پوری طرح قائزان کاظمی کے بارے میں جاننا ہوگا۔ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ اس وقت مصر کا سب سے خطرناک ترین گینگسٹر ہے، لیکن اس گینگسٹر کے پیچھے کوئی تو کہانی ہوگی، کوئی تو کمزوری ہوگی جس کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا۔ فی الحال قائزان کاظمی کا دائرہ بہت چھوٹا ہے۔ 2 دوست اور 1 جانور کے علاوہ وہ کسی اور پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، اور اس کے دونوں دوست بھی اسی کی طرح خطرناک ہیں۔ میرے خیال میں اس کی کمزوری تک ہاتھ مارنے سے پہلے ہمیں اس کے دونوں دوستوں کے بارے میں انفارمیشن نکالنی ہوگی۔ یہ دونوں کہاں سے ہیں؟ کس طرح یہ قائزان کے ساتھ جڑتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان دونوں کا ماضی ہم لوگوں کے کام آ سکے۔ یہ کیس 7 سال سے حل نہیں ہوا تو ظاہری سی بات ہے ہمیں اسے وقت دینا ہوگا۔
یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ہر طرح کا غلط کام شامل ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر غلط کام کے پیچھے کہیں نہ کہیں قائدان کا نام آتا ہے، لیکن غلط لفظوں میں نہیں۔ وہ جتنے لوگوں کو مارتا ہے اس میں زیادہ تر ریپسٹ شامل ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر 11 سال کی عمر تک وہ خود بھی ایک ڈرگ کیس کے سلسلے میں جیل میں قید تھا۔ وہ اسے انفارمیشن دے رہے تھے، جبکہ یہ سن کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ ڈرگس کیس کے سلسلے میں؟ لیکن سر، آپ تو بتا رہے تھے کہ اس کی ماں نے کسی کا قتل کیا تھا۔ وہ الجھا تھا۔ ہاں، اس کی ماں قاتلہ تھی اور اس کی پیدائش جیل میں ہی ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈرگ گینگ تھا۔ خیر، تم اپنا کام کرو اور جتنی انفارمیشن ملے وہ تم آ کر مجھے دو۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ اس کا مزید انہیں کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ انہیں بتا دے کہ وہ قائدان کاظمی کے کیس میں اپنی بہن کو نہ چاہتے ہوئے بھی شامل کر چکا ہے، لیکن نہیں۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ قانون کی نظروں میں مجرم تھا، اور وہ ایک مجرم کے ساتھ کسی طرح کی رشتہ داری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فوراً کھڑکی چھوڑ کر دروازے کی طرف آئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کا جانور یہاں اندر نہ آ جائے۔ وہ قائدان نے یہ ڈریس تمہارے لیے بھیجی ہے، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ قائدان نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ تمہارے ساتھ لنچ کرے گا، تب تم اچھے سے تیار ہو کر ملنا۔ اور تم نے دروازہ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ 2 دفعہ ڈبلیو آ کر گیا ہے تمہارے دروازے سے۔ وہ اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، کم سے کم تمہیں اس سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم کافی خوفزدہ ہو گئی ہو اس سے، لیکن تم فکر مت کرو، وہ بالکل تمہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنا اداس ہے؟ میرے خیال میں تمہیں ایک دفعہ اس سے اچھے سے مل لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اسے غصہ آ جائے، اور اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ باقی سارے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ رسل اس کے دروازے پر کھڑا پیکٹ اسے پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ پیکٹ چھینتے ہوئے دروازہ
اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ رسل نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا تھا۔ آج تک تو قائزان نے اس کے منہ پر دروازہ بند نہیں کیا تھا جیسا اس چٹاخ بر کی لڑکی نے کر دیا تھا۔ اسے تو اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آیا ہی کیوں تھا؟ اسے یہ ڈریس پکڑانے کے لیے؟ اچھے سے تیار ہو جانا۔ قائزان کا غصہ ڈبلیو کے غصے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے باہر سے بولا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے جتنے تمہارے اٹھا رہا ہے۔ زمین پر آ جاؤ بی بی، یہ نہ ہو کہ آسمان پر وہ تمہیں پہنچا دے۔ وہ ابھی تک باہر کھڑا بول رہا تھا۔ شاید اپنی بے عزتی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا کہ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ آپ بھی زمین پر آ جائیں، کیونکہ آسمان پر وہ آپ کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اور تیار ہو جائیں۔ آپ کو آپ کے ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ کی باتیں ہرگز پسند نہیں آئی۔ آپ تو کیا، آپ کے جیسا کوئی بھی مصر کے سب سے خطرناک ترین گینگسٹر کی بیوی سے اس طرح بات نہیں کر سکتا، اور یہ آپ کو آج احساس ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی، جبکہ وہ تو حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کیا کہہ کر گئی تھی؟ وہ اسے دھمکی دے کر گئی تھی؟ ہاں، یہ صاف کھلے الفاظ میں دھمکی ہی تھی۔ مطلب وہ اسے قائزان کے نام کی دھمکی دے کر گئی تھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شاید قائزان اس لڑکی کی اس بات کا کوئی اثر نہیں لے گا، اور اگر اس نے اس کی بات کا اثر لے لیا تو یقیناً اسے الٹا لٹکا کر مارے گا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل کی ایپیسوڈ پر یار ابھی تک آپ لوگوں نے 1000 لائک مکمل نہیں کیے۔ اس ایپیسوڈ پر 900 سم تھنگ لائک ہیں، تو پلیز اس پر نا آپ لوگ جلدی سے 1000 لائکس مکمل کر دو، اور اس ایپیسوڈ پر بھی آپ نے 1000 لائکس ہی مکمل کرنے ہیں۔ اور اس ایپیسوڈ کے بعد اس کو میں اپلوڈنگ پر لگا دوں گی، اور میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ ابھی سے سٹارٹ کر دوں گی۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ رومانٹک ہے، بولے تو رومانس اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ جس کو نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے، اسکپ کر دے، کیونکہ صرف رومانٹک ایپیسوڈ ہے تو آپ لوگ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ باقی اس پہ ایپیسوڈ پہ ویوز زیادہ ہوتے ہیں، لائک زیادہ ہوتے ہیں، تو میں خود ہی سمجھ جاتی ہوں کہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے۔ اور جو لوگ اوور ڈرامہ کرنے آئیں گے ان کے لیے میرے پاس بلاک آپشن ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آ کر ہمیں جواب دو، تو بیٹا میں کسی کی جواب دہ نہیں ہوں۔ میں جو بھی مجھ سے جواب مانگتا ہے اس کو میں بلاک کرتی ہوں، اور میرے پاس کسی فالتو بندے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ جنہیں میں رپلائی کرتی ہوں روز، وہ سارے میرے ریڈرز ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ پہ تو میں کسی کو رپلائی نہیں کر سکی، آئی ایم سوری، لیکن کل والی ایپیسوڈ پہ میں نے سب کو رپلائی کر دیا تھا۔ اور انشاءاللہ اگر میری دونوں ریکارڈنگز ٹائم پر ختم ہو گئی تو میں
رات کو ہی سب کو رپلائی کر کے سوؤں گی، ورنہ ان دونوں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کو رپلائی ملے گا کل۔ تو اب میں جاتی ہوں دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے، تب تک آپ لوگ یہ والی ایپیسوڈ ریڈ کرو، تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔